الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکر خانہ میں رمضان استقبال پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور رمضان کے حوالے سے جو تیاری کی باتیں ہیں، اس کی اہمیت جو ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم ستھرے ہو جاؤ۔ ایمان والیو، یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنے ساتھ بڑی خوبصورت اور اپنی مثل آپ پیغامات لے کر آیا ہے۔ جیسا کہ اس کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے، وہ اول حصے کو رحمت والا عشرہ بولا جاتا ہے، اور اس کا درمیانی جو حصہ آتا ہے، دوسرا عشرہ، اس کو مغفرت والا عشرہ بولا جاتا ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، تیسرا عشرہ، اس کو جہنم کی آگ سے نجات والا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ایمان والیوں، یہ جو مہینہ ماہ رمضان ہے، جو اپنے ساتھ رحمتوں، برکتوں اور بے شمار اللہ کے فضلوں کا انعام ہمارے لیے لے کر آیا ہے، اس ماہ میں جہاں پر ہمارے لیے بہت سے انعامات ہیں، وہاں پر ایک عظیم مقدس کتاب قرآن پاک بھی اسی ہی ماہ میں جو ہے مکمل ہوئی، اور اس ماہ میں نہ صرف قرآن پاک کا نزول ہوا بلکہ دیگر اسلامی الہامی کتابوں کا بھی نزول ہوا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے، وہ بھی رمضان مبارک کی 3 راتوں میں صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی، وہ بھی ماہ رمضان شریف میں نازل کی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل کی گئی، وہ بھی ماہ رمضان کے ہی مہینے میں نازل کی گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل مقدس نازل ہوئی، وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی، اور پھر خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، وہ بھی قرآن پاک میں ہی، وہ بھی رمضان شریف میں نازل ہوا۔ ایمان والیوں، یہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ رمضان کے معنی ہے جل جانا۔ کیا؟ رمضان کے معنی ہے جل جانا۔ اب رمضان میں یہ جو جل جانا ہے، رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق روزے سے کیا ہے؟ ایمان والی، اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ 360 دن چاند کے حوالے سے جو سال کے دن ہوتے ہیں، وہ 360 دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن؟ 360 دن ہوتے ہیں، اور 360
کتنے 330 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے اور آپ کے گناہوں کو جلاتا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کو جلاتا ہے، ہر روز جلاتا ہے۔ اور جس طرح لکڑی کی آگ سے مختلف چیزیں جلتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے روزے کی بھوک کی آگ سے ہمارے گناہ جلتے ہیں، ایمان والیوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 29ویں روزے، اگر 30 ہوں وہ تو الگ ہے، لیکن آخر جب 29 ہم کریں گے، 29ویں روزے میں اللہ تعالیٰ ہمارے سال کے تمام گناہوں کو جلا کر روزے والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ جب دیکھیں انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ بچتا ہے نہیں میرا روزہ ہے، جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نہیں میرا روزہ ہے۔ تو روزے کی جو بھوک ہے انسان کی، وہ روزے کی وجہ سے جلتا ہے، انسان کی جسمانی جو ہے وہ اس کو طاقت ملتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے۔ ایمان والیوں، ماہ رمضان جو اپنے ساتھ بہت رحمتوں، بہت برکتوں کا پیغام لایا ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا مہینہ تمہارے لیے سایہ فغن ہو رہا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تمہارے لیے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے کی راتوں کی جو عبادت ہے وہ تمام مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ کتنے فرض ادا کیے؟ 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جنت ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا صلہ یا اس کا پھل جنت ہے۔ ایمان والیوں، یہ مہینہ نیکی کو پہچاننے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی، اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کرنے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ ایمان والیوں، صحابہ کرام نے فرمایا، اتنی زیادہ اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کی ایسی استطاعت نہیں ہے کہ روزہ افطار کروا سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اجر عطا فرمائے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوایا ہو۔
ایمان والیوں، اس مہینے میں 4 باتیں جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں بہت زیادہ ذہن میں رکھنی ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ان میں سے جو 2 باتیں ایسی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن میں تم اپنے رب کو خوب راضی کر سکتی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے، یعنی اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا۔ نماز کے ذریعے سب سے بہترین طریقہ، نماز کی پابندی کیجیے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم ہے ان کو کرنے کی کوشش کیجیے، اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یعنی اس مہینہ آپ سے جتنے بھی کوئی خدا نخواستہ جانے انجانے میں سرزد گناہ ہوئے، خطائیں ہوئے، چھوٹے ہوئے بڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی طلبگار ہونا ہے، اس سے مغفرت طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ آپ کے کرنے والے کام ہیں جو آپ کریں گے۔ تو پہلا کام کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہونے دینا، اور دوسرا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مغفرت طلب کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور پھر ایسی مغفرت طلب کرنی ہے کہ جس کے بعد وہ گناہ کرنا تو دور کی بات، اس گناہ کے متعلق ہم سوچے بھی نہ۔ مثال کی صورت میں ہماری عادت تھی غیبت کی، اب ہم توبہ کریں گے، رمضان شریف آ گیا، کیونکہ روزہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام قسم کی برائیاں، وہ چاہے چھوٹی ہوں چاہے وہ بڑی ہوں، تمام قسم کی برائیوں سے ہم نے خود کو روکے رکھنا ہے۔ جب غیبت کرنے لگے تو یاد آ جائے کہ ہم روزہ کی حالت میں ہیں، جب ہم چغلی کرنے لگے تو یاد آ جائے ہم کس حالت میں ہیں، جب ہم گالی بکنے لگے تو کیا یاد آ جائے کہ ہم روزہ کی، جب نماز ترک کرنے کا ہم سوچنے لگے تو یاد آ جائے کہ ہم روزہ کی حالت میں۔ اور یقین جانیے جو اس ماہ اپنی تربیت کر لے گی انشاءاللہ وہ باقی 11 مہینوں میں بھی تربیت یافتہ ہو جائے گی، کیونکہ اس ماہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں میں جکڑوا دیتا ہے، شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ تو جب شیطان ہی نہیں تو پھر گناہ کہاں سے؟ بولیے، جب شیطان ہی نہیں تو پھر گناہ کہاں سے؟ تو اس ماہ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نہیں ٹھہرانا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسری بات، اس سے ہم نے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اور 2 باتیں وہ ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ یہ ہے، اس میں سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنی ہے۔ ہم نے کس کی طلب؟ جب انسان کسی چیز کی طلب میں جاتا ہے تو یقیناً وہ اسی راستے پہ چلتا ہے۔ اگر کوئی صراط مستقیم کا طلبگار ہوگا تو وہ کون سے راستے پہ چلے گا؟ صراط مستقیم پر، یعنی کہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ اور اگر کوئی شیطان کی رضا والا ہوگا تو وہ شیطانی رستہ اختیار کرے گا۔ شریعت میں درمیان کا رستہ تو ہے ہی نہیں، ہے نا، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا، 2 ہی راستے ہیں۔ تو ہم جب اس چیز کی جستجو میں ہوں گے کہ اس رمضان مجھے اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنی ہے، تو یقیناً پھر ہمیں کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے؟ صراط مستقیم کا، سیدھے راستے کا۔ اور دوسری بات جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے یا جس سے پناہ مانگنی ہے وہ ہے جہنم سے نجات کی۔ جب انسان ایمان والیوں جہنم کی نجات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لے مولا،
مجھے جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے بچا لے، تو یقیناً انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یاد رکھیے معذرت، یاد رکھیے انسان سب سے پہلا اپنے آپ کو جج کرنے والا بہترین ایک درجہ رکھتا ہے۔ خود انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اندر خوبیاں کون سی ہیں اور میرے اندر خامیاں کون سی ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسی ہوں۔ آج ہمارے ویسے معاشرے میں ایک بڑی بات عام ہے کہ اپنی غلطی پہ ہم بہترین وکیل بن جاتے ہیں، ہم صفائیاں دیتے ہیں، اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کی غلطی پہ ہم بہترین جج بن جاتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا، جو ہمارے ذہن نے کہا، بس وہ بندہ ویسا ہی ہے۔ اور جب ہمارے اندر کوئی کمی ہو تو ہم بہترین وکیل بن کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس رمضان ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ استقبال رمضان ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ آتا ہے غمی کا یا خوشی کا، تو ہم سب مل کر بیٹھ کے سوچتے ہیں ہاں بھائی عید آ رہی ہے، ہم نے بچوں کی اپنی کیا پلاننگ کی ہے، کتنے سوٹ لینے ہیں، کیا کچھ کرنا ہے، شادی آ رہی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم نے کیسے اس کے معاملات کو چلانا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف کے حوالے سے بھی ہم اہل ایمان بہنوں کو یہ سوچ، یہ فکر بنانی چاہیے کہ ہم مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا 100 بار شکر ہے جو اس نے پھر سے مجھے اور آپ کو، ہمیں اس رمضان کی بابرکت ساعتیں گھڑیاں نصیب فرما رہا ہے، تو ہم نے اس کو کیسے سنوارنا ہے، ہم نے اس کا کیسے استقبال کرنا ہے۔ تو ایمان والیوں، ہم نے دوسری چیز کیا طلب کرنی ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ کی پناہ مانگنی ہے۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی کو شکم سیر کر کے کھلایا، پیٹ بھر کے کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا۔ کتنے گھونٹ؟ ایک گھونٹ پلائے گا، اور پھر کبھی اسے پیاس محسوس نہ ہوگی، پھر اسے کبھی بھی پیاس محسوس نہ ہوگی۔ تو ایمان والیوں، آئیں تھوڑی سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کو سنوارنا کیسے ہے۔ میں پھر کہتی ہوں، گزارتا تو ہر کوئی ہے، گزارتا تو ہر کوئی ہے، لیکن سنوارتا کوئی ہے۔ پہلی بات، وہ لوگ جو صرف اس بات پہ زور رکھتے ہیں، اب یہ کچھ سنوارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو اس بات پہ زور رکھتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، حالانکہ رمضان شریف اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، رزق میں برکت، انسان کے سوچ میں برکت، اس کے عمل میں برکت رکھ دی جاتی ہے اگر وہ چاہے تو۔ ہدایت بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اسی کو جس کا وہ جو اس کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ طلبگار ہے۔ اور اللہ سے اللہ کی محبت، اللہ سے اس کی رضا طلب کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس فکر میں نہیں پڑنا کہ ہم نے اس رمضان میں کتنے قرآن اکٹھے کرنے ہیں، بلکہ ہماری فکر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا کتنا ہے،
دیکھیے پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، قرآن پاک عربی میں پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا ثواب بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان کو آپ نے جب سنوارنے کی بات کرنی ہے تو قرآن پاک خالی پڑھنا نہیں، پڑھیے ضرور پڑھیے، لیکن اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی اور آپ کی موت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سے پیغام بھیجے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، دل سے آپ نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں، یعنی کہ آپ نے دل سے مقروض سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن کر اپنے خیالات کی پاکیزگی کرنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا بتائیں نا، کس کس یہ خیالات کہاں سے ہوتے ہیں؟ اپنے خیالات کی، اپنے خیالات کی پاکیزگی، اس کو صاف کرنا ہے۔ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی اس رمضان شریف کہ وہ ناراض ہے تو ناراض رہنے دو، وہ بگڑا ہے تو بگڑا رہنے دو۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ادا تعلق کی بجائے دوسروں سے صلہ رحمی کریں، اپنے تعلقات اچھے کریں، دوسروں کے حوالے سے بدگمانی چھوڑ دیں، بدظن ہونا چھوڑ دیں، دوسروں کے حوالے سے اپنے ذہن کو گندا کرنا چھوڑ دیں، کسی دوسرے کا وبال اپنے سر پہ لینا چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے خیالات کی پاکیزگی، یہ ہے خیالات کی، کیونکہ روزہ تو ہر چیز کا ہے۔ تو ایمان والیوں، ہم نے اپنے خیالات کی کیا کرنی ہے؟ پاکیزگی کرنی ہے۔ غصہ نہیں کرنا، برائی نہیں سوچنی، برا نہیں کرنا، دوسروں سے قطع تعلق نہیں کرنا۔ عید آنے والی ہے، روٹھے ہوئوں کو منانا ہے۔ رمضان شریف آج سے انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کی آمد ہے، کوئی ناراض ہے اس کو منا لیجئے، کیونکہ منانا میرے نبی کی سنت ہے۔ تو نبی کی سنتوں یعنی کہ مقروض سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن کر ہم نے اس رمضان میں اپنے خیالات کی کیا کرنی ہے؟ پاکیزگی کرنی ہے۔ دوسری بات جو ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ اپنے دسترخوان کو سادہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے، ضرور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا ہے تو کفرانے یا کنجوسی کیجیے، نہیں، کفرانے نعمت بھی نہ کیجیے، شکر ادا کیجیے، لیکن ذرا اپنے جو ہمارے ہاں چسکے کا جو ایک رسم بنتی جا رہی ہے رمضان شریف کے حوالے سے، اس کو کم کر لیجیے۔ اور پھر خیال کیجیے اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، کہ ان کے گھر میں بھی جو افطاری کا معاملہ ہے، میں نے اس کی فضیلت بھی بتائی نا، افطاری کی آپ کو کتنی اچھی فضیلت، ہاں، ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا۔ تو اور دوسری بات، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ایسے عمل کرنے سے ہمارے آپس کی جو رشتہ داری ہے نا، وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ بے شک ساتھ والے گھر میں انہوں نے سب کچھ رکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم محبت سے کچھ بیچ دیں تو کچھ ہمارے دسترخوان کا جائے گا تو نہیں۔ دلوں کے اندر وسعت پیدا کرنی ہے اور اپنے دسترخوان ہم نے سادہ کرنے ہیں، ہم نے اپنے دسترخوان سادہ کرنے ہیں اور مستحق لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات، اور جو ہمارے جامعہ کے ذریعے سے جو لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے، اگر کوئی اس میں بھی مدد کرنا چاہے، جو ہم سب سے پہلے یتیموں کو، بیواؤں کو اور غریبوں کو جو ہم راشن تقسیم کرتے ہیں، اس میں بھی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ادارے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایمان والیوں، اس رمضان ہم نے توبہ نہیں کرنی، ہم نے توبہ نہیں کرنی، ہم نے خالص توبہ کرنی ہے۔ زندگی کا میرے اور آپ کے نہیں پتا کہ پھر یہ رمضان ہے یا نہیں۔ اب رمضان پورے دوسرے مہینوں سے سردار ہے، اس کی رحمتیں برکتوں کی تو مثال ہی نہیں ہے نا۔ تو اس ماہ رمضان کے مہینے میں ابھی سے تیاری کرنی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ابھی نیت کرنی ہے کہ ہم نے توبہ
نہیں کرنی. ہم نے کون سی توبہ کرنی ہے؟ خالص توبہ کرنی ہے. اور خالص توبہ کے ذریعے جو عبد کا رشتہ خالق سے ہے وہ مضبوط تر ہو جاتا ہے، مخلوق سے ذرا کمزور ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان خالص توبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے. اس کو ڈر اور خوف صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے. یہ خالص توبہ ہے. وہ کوئی عمل بھی کرنے لگتا ہے، اس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رسم و رواج، لین دین، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کے تمام قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ خالص کس کی رضا کے لیے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے خاطر ہو جاتے ہیں. اس میں دکھاوا، اس میں ریاکاری، اس میں بناوٹی، اس میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. انسان ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جب انسان خالص توبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی پھر توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جاتی ہے. اس کی طرف اس کو اس چیز کی فکر ہی نہیں رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ سے اپنا رشتہ ہم نے اس ماہ رمضان میں مضبوط نہیں مضبوط تر کرنا ہے. اور اس کی سیڑھی کیا ہے؟ خالص توبہ. کیا ہے؟ کیا ہے؟ خالص توبہ. اب جدید دور ہے اور تقریباً ٹیلی ویژن اور موبائلز یہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہیں. ہمیشہ کہتی ہوں اپنے موبائلز کو ہمیشہ صاف رکھا کریں. اس کے اندر فحش چیزیں، اس کے اندر یہ شرکیہ کفریہ بیہودہ واہیات، یہ سانگز اور ایسی جو بیہودہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے یا اسنیپ چیٹ کے ذریعے یا جو دوسرے جو ایپس ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہیں، ہمیشہ اپنے موبائل کو صاف رکھا کریں. کیونکہ موبائل آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. وہ آئینہ ہے. اگر آپ کی غیر موجودگی میں یا موت کی صورت میں بعد میں آپ کے بچے، آپ کا کوئی عزیز اس موبائل کو دیکھتا ہے اور اس میں یہ گندی چیزیں ملتی ہیں تو یقیناً آپ کو تو جو ہے تو جو اس کی اس گناہ کا جو آپ کو سزا ملے گی یا ایک گناہ کی وہ برائی کی سزا ملے گی، کبھی سوچ سکتے ہیں کہ دوسرا بندہ کیا آپ کے متعلق سوچے گا. تو اس لیے اس رمضان شریف ہم نے اپنے ٹیلی ویژن کا رف اور گندا استعمال نہیں کرنا. اصلاحی پروگرام دیکھیے، دینی پروگرام دیکھیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بس ٹیلی ویژن ٹیون کر دو اور اسی کو دیکھتے رہو اور دنیا کے کاموں میں رہو. بلکہ کوشش کرو کہ اس ماہ رمضان زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنی عبادات کی طرف دیجیے. آپ کا سونا بھی اس ماہ میں عبادت ہے، آپ کا عبادت کرنا بھی عبادت ہے، آپ کی جو افطاری یا سحری بنانا ہے وہ بھی آپ کی عبادت ہے. ساری چیزیں عبادت ہے نا. اور یہ ان کے لیے عبادت ہے جو واقع ہی میں عبادت کرتی ہیں، وہ جو واقع ہی میں عبادت کرتی ہیں. تو اس لیے آپ نے ٹیلی ویژن کا استعمال ایک انتہائی کم کر دینا ہے. جو تو نہیں دیکھتے وہ تو بہت اچھا کرتے ہیں، زیادہ استعمال نہیں کرتے. تو اس لیے یہ بہت چیزیں آپ نے ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر نہیں دیکھنی. دینی کتابیں پڑھیے، مطالعہ کیجیے، دینی کتابیں پڑھیے، اپنے روزے کے مسائل کے حوالے سے کتابیں پڑھیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے حوالے سے کتابیں پڑھیے. اگر خود پڑھنا نہیں آتا تو آپ جو آپ کا بہترین ایک نظام ہے، آپ کا اپنا مصطفیٰ کے نوکروں کا نوکر خانہ، آپ کا اپنا جامعہ، اس ادارے میں آئیے جس نے کل سے انشاءاللہ تعالی باقاعدہ درس قرآن میں دورہ حدیث اس دفعہ ہم نے کرنا ہے. اس میں نہ جانے سیکھنے والوں کے لیے کتنی باتیں موجود ہوتی ہیں. آپ اس میں اپنی آنے کی نیت بنا لیجئے. اور دوسری بات، آپ نے اپنے ایمان اور کردار یعنی کہ زبان اور دل سے، ایمان اور کردار سے، کردار کی صفائی پہ آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے. کون سی 2 صفائیاں؟ اپنے ایمان اور کردار. اپنے ایمان اور کردار کے اوپر آپ
نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ یاد رکھیں ایک مومن کی شان یہ ہے کہ مومن زندگی گزارتا نہیں ہے، وہ سنوارتا ہے۔ اور کس کی روشنی میں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ وہ اس دوڑ میں، اس غرض میں، اس لالچ میں ہوتا ہے کہ میری زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ اپنی نمازوں کی خدا را پابندی کرنی ہے، فرض نماز ہو، نوافل ہو، تمام عبادات کی پابندی کیجیے گا۔ اپنے روزے کو صرف اپنے آپ کو کھانے سے روکے رکھنے کا نام نہ کیجیے گا، بلکہ تمام قسم کی برائیوں سے بھی بچنا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میں کس سے ہوں؟ روزے سے۔ میں کس سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ یہ روزے کا حق بنتا ہے، ہم اتنا تو اس کا ادب کریں، ہم اتنا تو اس کا پاس رکھیں، کہ ہم اتنا تو اس کا لحاظ رکھیں کہ جب ہم کوئی برائی کرنے لگیں تو ہم کہیں کہ میں اور یاد رکھیں جو روزے کو خوش کرتے ہیں نا، روزہ اس کے لیے نہ صرف ڈھال بنتا ہے بلکہ اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس کا ذریعہ شفاعت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ایمان والیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص ثواب کی نیت سے، کس کی نیت سے؟ اور انسان ثواب کس سے چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ بولو نا، کس سے چاہتا ہے؟ کچھ لوگ اپنی عبادات دکھاوے کی نیت سے بھی کرتے ہیں معاذ اللہ، کہ لوگ ہمیں دیکھ جانے، میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، میں فلاں کرتی ہوں۔ کچھ لوگ اپنی عبادتیں فقط اللہ کے لیے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے۔ تو ایمان والیوں، ثواب کی نیت سے کرنے، روزہ کا اہتمام کرنے والوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ۔ تو پھر آئیے آج اس آمد استقبال پروگرام میں ہم یہ اپنی نیت بنا کر جائیں کہ ہم نے اس ماہ توبہ نہیں کرنی۔ ہم نے کون سی توبہ کرنی ہے؟ ذرا اور محبت سے بولیے نا، کون سی توبہ؟ خالص توبہ۔ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لے کر آئیے، یہ دنیا کی فکروں کو چھوڑ کر سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں، اللہ کی جو تسبیح بیان کی جاتی ہے اس کے اوپر توجہ کیجیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیجیے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، عشر کے ذریعے، اپنے کلی صورت میں جو دینی معاملات آپ کے اوپر ہیں اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ کر اور قرض احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو گزارنے نہیں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔